الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد. معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دلائل ختم نبوت کے سلسلے میں آج یہ 13ویں قسط میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. عقیدہ ختم نبوت کا ثبوت آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے جو پیش کیا گیا ہے، اس سلسلے کی 4 احادیث اس سے قبل میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، اور حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بخاری اور مسلم کے اندر جو روایت ہے، اس کے اندر آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: عن جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: انا محمد انا احمد وانا الماحی الذی محى اللہ بی الکفر وَأَنَا حَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ عَقِبِي وَأَنَا الْعَاقِبُ وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں محمد ہوں اور میں احمد ہوں اور میں ماحی ہوں، یعنی میرے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کفر کو مٹائے گا، اور میں حاشر ہوں، یعنی میرے بعد ہی قیامت آ جائے گی اور حشر برپا ہوگا، اور کوئی نبی میرے اور قیامت کے درمیان میں نہیں آئے گا. اور فرمایا کہ میں عاقب ہوں، اور عاقب اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کے بعد کوئی اور نبی نہ ہو. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتح الباری شرح بخاری کے اندر اس حدیث کے بعض الفاظ کی شرح کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ممکن ہے کہ قدم سے مراد زمانہ ہو، یعنی جس وقت علامات قیامت کے ظہور کے ساتھ میں اپنے قدم پر کھڑا ہوں گا، اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی ہے اور نہ کوئی شریعت. تو معلوم ہوا کہ یہ حدیث ہر قسم کی نبوت کے انقطاع کی خبر دے رہی ہے، خواہ پہلی شریعت کے تابع ہو یا شریعت جدیدہ کے ساتھ ہو. اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم:
لقد كان فيما كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء فإن يكن في أمتي منهم أحد فعمر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے، پس اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہے۔ اور اسی حدیث کو امام مسلم نے تھوڑے سے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ یوں روایت فرمایا کہ تم سے پہلے بنی اسرائیل میں کچھ لوگ مکلم ہوا کرتے تھے بغیر اس بات کے کہ وہ نبی ہوں، پس اگر ان میں سے کوئی میری امت میں بھی ہو سکتا ہے تو وہ عمر ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتح الباری میں لفظ محدث کی شرح کرتے ہوئے فرمایا کہ مکلم اور محدث کی تفسیر میں چند اقوال ہیں۔ بعض لوگوں نے اس کا معنی ملہم بتلائے ہیں، یعنی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوتا ہے، اور صحیح مسلم کی ایک روایت بھی اس کی تائید کرتی ہے جس میں محدثون کے بجائے ملہمون کا الفاظ جو ہے وہ منقول ہے۔ اسی طرح ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی اسی مضمون کی ایک حدیث وارد ہے جس کے آخر میں الملہم بالصواب کے الفاظ ذکر کیے گئے ہیں۔ تو یہ بات نص حدیث سے ثابت ہے کہ محدث یا مکلم وہ لوگ ہیں جو انبیاء تو نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی اور اس کے لطف سے اللہ کی طرف سے خاص طور پر مبذول ہیں، اور ان کو حق بات کا اللہ کی طرف سے الہام ہو جاتا ہے، انہیں حق بات سمجھا دی جاتی ہے، اور یہ بات خود نص حدیث سے بھی ثابت ہے، اور تمام اقوال محدثین بھی اس کے مطابق ہیں کہ محدث نبی نہیں ہوتا۔ اس حدیث کے جو اصل مضمون ہے اس مضمون کے اندر غور فرمائیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے سب سے بہتر افراد یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین، اور ان میں سے بھی منتخب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک بڑے سے بڑا درجہ تجویز فرمایا ہے، تو وہ صرف محدثیت کا درجہ ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی نبوت کا درجہ تجویز نہیں فرمایا، بلکہ صراحتاً اس کی نفی فرمائی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین جو باجماع امت تمام مخلوق میں سب سے بہتر ہیں انبیاء علیہ السلام کے بعد، اور پھر صحابہ میں بھی خلفائے راشدین جن کی سنت کے اتباع کا خود پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور فرمایا کہ یہ سنت نبویہ کی طرح امت کے لیے ضروری ہے کہ وہ خلفائے راشدین کی اتباع کرے۔ تو جب خلفائے راشدین اور خلفائے راشدین میں سے بھی پھر حضرات شیخین اس رتبہ نبوت کو نہیں پا سکتے، تو پھر ان کے بعد امت کے اندر کوئی غوث قطب ولی کس طریقے سے اس درجے کو پا سکتا ہے؟ امت کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ کوئی ولی چاہے کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر لے مگر کسی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ کسی صحابی سے افضل ہونا تو دور کی بات ہے، اس کے درجے کو بھی ادنا درجے کے صحابی کے درجے کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ غیر نبی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا۔
تو اگر صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے بعد کوئی اور آدمی نبوت کا دعویٰ کرے تو لازم آتا ہے کہ غیر نبی یعنی صحابہ اکرام اس نبی سے افضل ہوں۔ اسی طریقے سے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انه لا نبی بعدی، وفي مسلم خلفه عليه السلام في بعض مغازيه فقال له علي يا رسول الله خلفتني مع النساء والصبيان، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبوة بعدي، وفي لفظ آخر عنده إلا أنك لست نبيا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے فرمایا کہ تم میرے ساتھ ایسے ہو جیسے حضرت ہارون موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ تم ہارون کی طرح نبی نہیں۔ یہ روایت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روایت کی ہے، اور مسلم شریف کی جو روایت ہے اس کے اندر ان الفاظ کا اضافہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جہاد میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کو ساتھ نہیں لیا بلکہ گھر پر چھوڑ دیا۔ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیاز مندانہ انداز میں شکایت کی اور عرض کیا کہ آپ نے مجھے عورتوں اور بچوں کے ساتھ چھوڑ دیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تسلی کے لیے ارشاد فرمایا کہ کیا تم اس پر راضی نہیں کہ تم میرے ساتھ ایسے ہو جاؤ جیسے ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تو ہارون علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے پاس اپنا نائب بنا کر چھوڑ گئے تھے، اسی طرح سے تم اس وقت میرے نائب تھے، لیکن ہاں اس کے اندر اتنا فرق ہے کہ میرے بعد نبوت نہیں ہے، اس لیے تمہارا مرتبہ اگرچہ ہارون کا سا ہے مگر تم کو نبوت حاصل نہیں ہے۔ اور ایک روایت کے اندر یہ الفاظ ہیں الا انک لست نبیا، کہ تم نبی نہیں ہو۔ تو جن لوگوں نے لا نبی بعدی کے الفاظ کے اندر تحریفات کا میدان بنا رکھا ہے، اگر وہ ان الفاظ کے اوپر نظر ڈالیں تو ان کے سارے منصوبے خاک میں مل جاتے ہیں۔ ایسے ہی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری شریف کے اندر ایک روایت مروی ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان فيكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة، ولا تقوم الساعة حتى يبعث الدجالون كذابون قريبا من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله، رواہ البخاری و مسلم و احمد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ اس سے پہلے یہ علامات نہ ظاہر ہو جائیں کہ دو جماعتوں میں جنگ عظیم رونما ہو، حالانکہ ان دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہو۔ اور فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ تقریباً 30 دجال کذاب دنیا کے اندر نہ آ جائیں، جن میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرتا ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس حدیث میں
پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدعی نبوت کو دجال اور کذاب فرمایا گیا ہے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہر مدعی نبوت دجال اور کذاب ہے تو پھر 30 کا عدد اس کے اوپر صادق نہیں آتا، اس لیے کہ دعوی نبوت کرنے والوں کی تعداد 30 سے زیادہ ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتح الباری شرح بخاری کے اندر اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا ہے، لیس المراد بالحدیث من ادعى النبوۃ مطلقا، کہ ہر مدعی نبوت مطلقاً اس حدیث سے مراد نہیں ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدعی نبوت تو بے شمار ہوئے ہیں، کیونکہ ان کا جو دعوی نبوت ہوتا ہے، بے بنیاد دعوی نبوت، وہ عموماً جنون کی وجہ سے یا سوداویت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں جو 30 کا ذکر ہے اس سے مراد انما المراد من قامت له الشوکہ، 30 دجال کذاب کا جو ذکر ہے تو مراد اس سے وہ دجال اور کذاب ہیں کہ جو دعوی نبوت کریں اور ان کی شوکت بھی قائم ہو جائے، ان کا مذہب مانا جائے اور لوگ جو ہے وہ زیادہ تعداد کے اندر ان کی تابعداری کریں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس عبارت سے معلوم ہوگا کہ اگرچہ مدعی نبوت سب کے سب کذاب ہیں، لیکن حدیث میں 30 کے عدد سے مراد وہ دعوی نبوت کرنے والے ہیں کہ جن کی شوکت اور حشمت قائم ہو جائے، ان کے ماننے والوں کی جماعت پیدا ہو جائے۔ اس طرح 2 فائدے معلوم ہوئے۔ پہلا یہ کہ اس قسم کے دعوی نبوت جو بے شمار لوگ کرتے ہیں وہ عموماً جنون کی وجہ سے یا سوداویت جو ایک قسم کی بیماری ہے اس کا کرشمہ ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ کسی مدعی نبوت کی شوکت اور حشمت کا قائم ہو جانا یا اس کے مذہب کا رواج پا جانا، اس کے متبعین کا زیادہ ہو جانا۔ اس سے مقصد یہ نہیں ہے کہ اگر کسی کی تابعداری کرنے والے زیادہ ہیں اور اس کی شوکت اور حشمت قائم ہو جاتی ہے تو وہ اس کی حقانیت کی دلیل ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ 29 دجالوں کی فہرست کے اندر وہ بہت بڑا دجال ہے اور بہت بڑا ایک نمبری جھوٹا ہے۔ اب مرزا صاحب کا اپنے مریدین کی کثرت یا مذہب کے رواج یا لوگوں کے اموال بٹورنے پر فخر کرنا اور اس کو اپنی حقانیت کی دلیل اور معجزہ قرار دینا اس روایت سے صاف ظاہر ہو گیا۔ معلوم ہو گیا کہ مرزا صاحب 29 دجالوں میں سے بڑا رتبہ رکھتے ہیں، بڑا مرتبہ رکھتے ہیں۔ سچ ہے، کسی نے کہا ہے وَكَانَ امْرُؤٌ مِّن جُنْدِ إِبْلِيسٍ فَارْتَقَىٰ بِهِ الْحَالُ حَتَّىٰ صَارَ إِبْلِيسُ مِن جُنْدِي، وہ ابلیس کے لشکر کا ایک آدمی تھا، پھر اس کی ترقی ہو گئی یہاں تک کہ ابلیس بھی اس کا ایک لشکری بن گیا۔ اسی طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایک حدیث امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، اور امام مسلم نے ایک حدیث ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے جس کے اندر ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه سيكون في امتی كذابون ثلاثون كلهم يزعم انه نبي وانا خاتم النبيين لا نبي بعدي۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا نامدار سرور کائنات
رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قریب ہے کہ میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، جن میں سے ہر ایک یہی کہے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ اس حدیث سے بھی صاف معلوم ہو گیا کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعوی نبوت کرنے والے دجال اور کذاب ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فضلت علی الانبیاء بست اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمام انبیاء پر 6 باتوں میں فضیلت دی گئی۔ اول یہ کہ مجھے جوامع الکلم دیے گئے، اور دوسرا یہ کہ رعب سے میری مدد کی گئی، یعنی مخالفین پر میرا رعب پڑھ کر ان کو مغلوب کر دیتا ہے، اور تیسرے میرے لیے غنیمت کا مال حلال کر دیا گیا، بخلاف سابقہ انبیاء علیہ السلام کے کہ مال غنیمت ان کے لیے حلال نہ تھا، بلکہ آسمان سے ایک آگ نازل ہوتی تھی جو تمام مال غنیمت کو جلا کر خاک بنا دیتی تھی، اور یہی ان کی اس قربانی یا جہاد کی مقبولیت کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ اور چوتھے فرمایا کہ میرے لیے تمام روئے زمین نماز پڑھنے کی جگہ بنا دی گئی، بخلاف سابقہ امتوں کے کہ ان کی نماز صرف مسجدوں میں ہو سکتی تھی، اور زمین کی مٹی میرے لیے پاک کرنے والی بنا دی گئی، یعنی بوقت ضرورت تیمم جائز کیا گیا، جو کہ پہلی امتوں کے لیے جائز نہ تھا۔ اور پانچویں یہ کہ میں تمام مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، بخلاف انبیاء سابقین کے کہ وہ خاص قوموں کی طرف کسی خاص علاقے اور ملک میں ایک محدود زمانے تک کے لیے مبعوث ہوتے تھے۔ اور چھٹے یہ کہ مجھ پر انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس انه لم يبق من النبوة الا المبشرات، کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو، نبوت کا کوئی جز سوائے اچھے خوابوں کے باقی نہیں۔ اس حدیث کا حاصل یہ کہ نبوت بالکل یا ختم ہو چکی اور سلسلہ وہی منقطع ہو گیا۔ البتہ اجزائے نبوت میں سے ایک جز مبشرات باقی ہے، اور مبشرات سے مراد وہ سچے خواب ہیں جو مسلمان دیکھتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ بھی نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ یہاں پر ایک شبہ قادیانی ملت کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس حدیث میں بتلایا گیا ہے کہ نبوت کا ایک جز باقی ہے، جس سے نفس نبوت کا بقا ثابت ہوتا ہے۔ جیسے پانی کا ایک قطرہ بھی باقی ہو تو پانی کو باقی کہا جا سکتا ہے، اسی طرح نبوت کے ایک جز کا باقی ہونا خود نبوت کا باقی ہونا ہے۔ اب اس کا فیصلہ خود اہل دانش کریں کہ اس فلسفہ اور سائنس کے دور میں ایک مدعی نبوت کی طرف سے کہا جا رہا ہے، اس کو جز اور کل کا بدیہی امتیاز معلوم نہیں۔ وہ کسی شے کے ایک جز موجود ہونے کو کل کا موجود ہونا سمجھتے ہیں،
جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز کے ایک جز مثلا اللہ اکبر کو پوری نماز، اور وضو کے ایک جز مثلا ہاتھ دھونے کو پورا وضو کہا جائے. اس طرح ایک لفظ اللہ کو پوری اذان اور ایک منٹ کے روزہ کو پورے دن کا روزہ کہا جائے. اگر قادیانی نبوت کے یہی برکات ہیں کہ کسی شے کے ایک جز کے وجود کو کل کا وجود قرار دیا جائے اور جز پر کل کا اطلاق درست ہو جائے، تو پھر تو ایک اینٹ کو پورا مکان کہنا بھی درست ہوگا. اور کھانے کے 20 اجزاء میں سے ایک جز جو ہے وہ نمک ہے، تو پھر نمک کو پورا کھانا کہنا بھی جائز ہوگا. نمک کو پلاؤ اور پلاؤ کو نمک کہنا بھی جائز ہوگا. پھر تو شاید ایک دھاگے کو کپڑا کہنا بھی جائز ہوگا، اور انگلی کے ایک ناخن کو پورا انسان کہنا، اور ایک رسی کو پوری چارپائی کہنا، اور ایک میخ کو پورا کواڑ کہنا بھی جائز ہوگا. اگر ایک اینٹ کو مکان اور نمک کو پلاؤ اور ایک تاگے کو کپڑا اور ایک رسی کو چارپائی اور ایک میخ کو پورا کواڑ نہیں کہہ سکتے، تو پھر نبوت کے 40ویں جز کو بھی نبوت نہیں کہہ سکتے. باقی جو پانی کی مثال دی ہے کہ پانی کا ایک قطرہ بھی پانی کہلاتا ہے اور پورا سمندر بھی پانی کہلاتا ہے، تو یہ ایک جدید مرزائی فلسفہ ہے کہ ان عقل مندوں نے پانی کے ایک قطرہ کو پانی کا ایک جز سمجھ رکھا ہے. حالانکہ پانی کا ایک قطرہ بھی ایسا ہی مکمل پانی ہے جیسے ایک دریا. جو شخص علم سے تھوڑی بہت واقفیت رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ پانی کے ہر قطرے میں اجزائے مائع پورے موجود ہیں. فرق اتنا ہے کہ سمندر میں پانی کے اجزاء زیادہ ہیں اور پانی کے ایک قطرے میں اس کی مقدار کم موجود ہے. لیکن اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ایک قطرہ میں پانی کے دونوں اجزاء، جن کو جدید فلسفہ ہائیڈروجن اور آکسیجن کا نام دیتا ہے، وہ موجود ہیں. اس لیے پانی کے قطرات کو پانی کے اجزاء نہیں کہا جا سکتا، بلکہ پانی کے اجزاء وہی ہائیڈروجن اور آکسیجن ہیں. تو جس طرح تنہا ہائیڈروجن کو بھی پانی کہنا غلط ہے اور تنہا آکسیجن کو بھی پانی کہنا غلط ہے، اسی طرح نبوت کے کسی جز کو نبوت کہنا بھی غلط. اس حدیث میں یہ بات زیادہ قابل لحاظ ہے کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انقطاع نبوت کے ذکر کے ساتھ صرف رویا صالحہ کے بقا کا ذکر فرمایا ہے اور کسی قسم کی نبوت کا نام نہیں لیا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک نبوت کی کوئی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد باقی نہیں رہی. ورنہ ضروری تھا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس باقی رہنے والی نبوت کی قسم کا ذکر فرماتے اور سچے خواب کی جگہ اس نبوت کا ذکر فرماتے. اور صرف اسی پر بس نہیں، بلکہ نبوت کے تمام اجزاء اور اقسام کے بالکلی یا انقطاع کی خبر دے کر کے صرف ایک جز یعنی رویا صالحہ کا استثناء فرمایا. تو انصاف کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو سوائے رویا صالحہ کے اور بھی کوئی جز یا کوئی نوع یا کوئی قسم نبوت کی باقی رہنے والی تھی، تو پھر اس کا استثناء کیوں نہیں فرمایا گیا؟ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی اسلام دشمنی پر پردہ ڈالنے کے لیے کبھی فرمایا کہ ختم نبوت کا مسئلہ تو میرا ایمان ہے، مگر صرف تشریح نبوت ختم ہوئی ہے اور میری نبوت غیر تشریح ہے. کبھی کہا کہ کلی نبوت ختم ہوئی ہے، میری نبوت جزئی ہے. اور کبھی کہا کہ حقیقی نبوت ختم ہوئی ہے اور میری نبوت ذلی اور بروزی ہے. اور کبھی کہا کہ مستقل نبوت ختم ہوئی ہے اور میری نبوت غیر مستقل ہے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ اس حدیث نے مرزا صاحب کے سارے منصوبے خاک میں ملا دیے.
اس لیے کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے یہ فرض کر لیں کہ ذلی اور بروزی اور غیر تشریح جو نبوت کی قسمیں مرزا صاحب نے ایجاد کی ہیں، اگر وہ واقعی نبوت کی ایک قسم ہے تو آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر اس کے بھی انقطاع کی خبر پوری صراحت کے ساتھ دے دی اور فرمایا کہ اجزاء اور انواع نبوت میں سے سوائے رویا صالحہ کے کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ اگر ذلی اور بروزی نبوت کی قسمیں ہیں تو وہ بھی اس حدیث کی روح سے منقطع اور ختم ہو چکی ہیں، اور مرزا غلام قادیانی کو ان متعارض اقوال اور نئی نئی قسم کی نبوتیں تراشنے کے بعد بھی اس کے ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کشف الستارۃ ورأسه معصوب في مرضه الذي مات فيه والناس صفوف خلف أبي بكر رضي الله تعالى عنه فقال يا أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، رواه مسلم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الوفات میں دروازہ کا پردہ کھولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک بوجہ مرض کے باندھا ہوا تھا۔ لوگ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے صف باندھے کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبوت میں کوئی جز باقی نہیں رہا مگر اچھے خواب جو مسلمان دیکھتے ہیں یا ان کے لیے کوئی اور دیکھے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن ابراہیم بن قارث گواہی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اشہد انی سمعت ابا ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإنی آخر الانبیاء ومسجدی آخر المساجد۔ حضرت عبداللہ بن ابراہیم بن قارث فرماتے ہیں کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ میں نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخر الانبیاء ہوں اور میری مسجد آخر المساجد ہے۔ اور ایک روایت کے اندر جو نسائی کی روایت ہے اس کے اندر یہ الفاظ ہے خاتم الانبیاء و خاتم المساجد، کہ میں خاتم الانبیاء ہوں اور میری مسجد خاتم المساجد ہے۔ حدیث میں خاتم المساجد سے مراد خاتم مساجد الانبیاء ہے، جس طرح کہ ایک دوسری حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو ان الفاظ سے نقل کیا انا خاتم الانبیاء و مسجدی خاتم مساجد الانبیاء، کہ میں خاتم الانبیاء ہوں اور میری مسجد مساجد انبیاء کی خاتم اور آخر ہے۔ تو اس حدیث کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی پیدا ہوگا اور نہ کسی نبی کی اور مسجد بنے گی۔ اس حدیث کو مرزائیوں کی طرف سے دیکھ کر کے بڑی خوشیاں منائی گئی کہ اس سے تو ختم نبوت کے مسئلے میں تحریف کا راستہ نکلتا ہے، اس لیے کہ خاتم المساجد کا معنی بے اتفاق یہ نہیں ہو سکتے کہ آپ کے بعد کوئی مسجد نہیں بنے گی، اس لیے کہ یہ واقعات کے خلاف ہے۔ تو جس طرح
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی مسجد نہیں بنے گی، یہ واقعات کے خلاف ہے۔ اسی طرح خاتم الانبیاء کے معنی بھی یہ نہیں ہوگا کہ آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ لیکن ام المومنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث نے اس مسئلے کی وضاحت کر دی کہ خاتم المساجد کا معنی خاتم مساجد الانبیاء ہے، اس طرح ان کے سارے منصوبے خاک میں مل گئے۔ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسمی لنا نفسه اسماء فقال انا محمد و احمد والمقفى۔ فرماتے ہیں کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسماء مبارکہ ہم سے بیان کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد ہوں اور میں احمد ہوں اور مقفع بھی ہوں۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مقفع کا معنی عاقب ہے، اور عاقب کا معنی خود نص حدیث میں آخر الانبیاء بیان فرمائے ہیں۔ اور ابن العربی نے مقفع کا ترجمہ اس طرح کیا ہے کہ هو المتبع للانبیاء، جس کے معنی بھی یہی آخر الانبیاء ہوتے ہیں۔ اس لیے امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دونوں کو نقل کر کے فرمایا کہ فظہر ان المقفع هو الآخر، تو ثابت ہوا کہ مقفع کا معنی آخر کے ہے، اور اس لیے حدیث کا حاصل اور اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آخر الانبیاء ہوں۔ اسی طرح ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث شفاعت میں منقول ہے، فرمایا فیقول لهم عیسیٰ اذهبوا الى غیری اذهبوا الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیأتون محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فیقولون یا محمد انت رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل حدیث کے ذیل میں روایت کیا گیا ہے کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب لوگ شفاعت کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے کہ تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ لوگ میرے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے محمد، کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ تو یہاں پر بھی اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین فرمایا گیا۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت انا والساعۃ کہاتین، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح آپس میں ملے ہوئے ہیں جس طرح کہ یہ دو انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت کے درمیان کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، اور قیامت آپ کے ساتھ ملی ہوئی ہے، یعنی آپ کی نبوت کے ساتھ ملی ہوئی ہے، آپ آخر الانبیاء ہیں۔ ورنہ حدیث کا خلاف واقع ہونا لازم آتا ہے، اس لیے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو تقریباً 1450 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اور اب تک قیامت قائم نہیں ہوئی۔ تو مراد اس سے یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت کے درمیان میں کوئی اور نبی نہیں ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت اس طریقے سے آپس میں ملے ہوئے ہیں۔
اسی طرح ایک حدیث جو حضرت ابو ذمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، اس کے اندر الفاظ ہیں وَأَمَّا النَّاقَةُ الَّتِي رَأَيْتَهَا أَبْعَثُهَا فَهِيَ السَّاعَةُ عَلَيْنَا تَقُومُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَلَا أُمَّةَ بَعْدَ أُمَّتِي۔ وہ ناقہ جس کو تم نے خواب میں دیکھا اور یہ کہ میں اس ناقہ کو چلا رہا ہوں، تو اس سے مراد وہ قیامت ہے جو ہم پر قائم ہوگی، کیونکہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا اور نہ میری امت کے بعد کوئی امت۔ تو اس حدیث سے بھی اس بات کی وضاحت ہو گئی کہ قیامت اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں یہ ملے ہوئے ہیں، اور آپ کی اور قیامت کے درمیان کوئی نبی نہیں ہوگا اور نہ کوئی دوسری امت ہوگی۔ اس طرح ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد کان فی الامم قبلکم محدثون فإن یکن فی امتی منہم احد فعمر بن الخطاب۔ کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے، اگر میری امت میں بھی ان میں سے کوئی ہو سکتا ہے تو وہ عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ بید انہم اوتوا الکتاب من قبلنا وَأُوتِينَا مِن بَعْدِهِمْ۔ کیا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم سب سے آخر ہیں اور قیامت میں سب سے سابق ہوں گے۔ صرف اتنی بات ہے کہ امم سابقہ کو کتاب ہم سے پہلے دی گئی اور ہمیں ان کے بعد ملی۔ اسی طرح سے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے جس کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ نحن الآخرون من اہل الدنیا والاولون یوم القیامہ، کہ دنیا میں سب سے آخری امت ہیں اور قیامت میں سب سے پہلے ہوں گے۔ دنیا کے اندر اللہ نے ہمیں آخری امت بنا کر کے بھیجا ہے، لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے ہم ہوں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فی امتی کذابون دجالون سبعۃ وعشرون منہم اربع نسوۃ وانی خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 27 کذاب اور دجال ہوں گے، جن میں سے 4 عورتیں ہوں گی، حالانکہ میں خاتم النبیون ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ اس سے پہلے ایک حدیث آپ کے سامنے میں نے عرض کی کہ جس میں 30 دجالوں کا ذکر ہے اور اس حدیث میں 27 کا ذکر ہے، لیکن ان دونوں احادیث میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ پہلے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو 27 کی عدد کا علم ہوا اور پھر اس کے بعد 30 کا۔ اسی طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں قال وجئت وجعا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأقامني في مقامي وقام يصلي وألقى علي طرف ثوبه ثم قال برئت يا ابن أبي طالب فلا بأس عليك ما سألت بالله لي شيئا إلا سألت لك مثله ولا سألت الله شيئا إلا آتعنيه غير أنه قيل لي أنه لا نبي بعدي فقمت كأني ما اشتكيت۔ علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے سخت
درد ہوا، بیمار ہوا، میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی جگہ کھڑا کر دیا اور خود نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے کا ایک کنارہ میرے اوپر ڈال دیا. پھر فرمایا کہ اے علی، تم شفا یاب ہو گئے اور اب تمہارے اندر کوئی مرض باقی نہیں رہا. جو کچھ تم اللہ سے میرے لیے دعا کرو گے میں تمہارے لیے وہی دعا کروں گا، اور میں جو کچھ دعا کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے، سوائے اس کے کہ مجھ سے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، اس لیے میں تمہارے لیے نبوت کی دعا نہیں کر سکتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں وہاں سے جب اٹھا تو ایسا تندرست ہو کر کے اٹھا کہ گویا میں کبھی بیمار ہوا ہی نہیں تھا. اسی طرح حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ذر اول الانبیاء آدم وآخرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے ابو ذر، انبیاء میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام ہیں اور سب سے آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضرت مالک اپنے باپ سے اور وہ دادا سے روایت کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ترى ان تكون بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبی بعدی. کیا کہ نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ کیا تم اس کو پسند نہیں کرتے کہ تم ایسے ہو جیسے ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا. اسی طرح حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا محمد وانا احمد وانا المقفى والحاشر والماحی والخاتم والعاقب. حضرت نافع فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں محمد ہوں اور احمد اور مقفع، حاشر، ماحی، خاتم اور عاقب ہوں. یہ سب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں. مقفع اور عاقب جس طرح پہلے حدیث گزر چکی اس کے اندر بیان کر دیا گیا کہ اس سے مراد خاتم الانبیاء ہے. اسی طرح حاشر کے معنی بھی یہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حشر اور قیامت قائم ہوگی اور قیامت اور آپ کے درمیان میں کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. اور ماہی کے معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے کفر کو مٹائے گا. حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت مروی ہے، فرمایا فواللہ لأنا الحاشر وانا العاقب وانا المقفع، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کی قسم میں حاشر اور عاقب اور مقفع ہوں. اسی طرح وہب بن منبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں ایک طویل حدیث کے اندر کہ قیامت کے دن فیقول قوم نوح وَأَنَّا عَلِمْتَ هَذَا يَا أَحْمَدُ وَأَنْتَ وَأُمَّتُكَ آخِرُ الْأُمَمِ، کہ قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام کی امت کہے گی کہ اے احمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا حالانکہ آپ اور آپ کی امت آخر الامم ہے. اس سے بھی معلوم ہوا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آخری امت. اسی طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 صحابہ اکرام سے جو غزوہ بدر کے شرکاء میں سے تھے،
مرفوعاً اسی مضمون کو نقل کرتے ہیں جو اس سے پہلے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق ہیں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً روایت فرماتے ہیں کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی خاتم الف نبی او اکثر، کہ میں 1000 انبیاء کا ختم کرنے والا ہوں یا اس سے زیادہ۔ ایسے ہی حضرت ارباز بن ساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی عبد اللہ و خاتم النبیین، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور تمام انبیاء کا خاتم اور آخر ہوں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک طویل قصے کے اندر نقل فرماتے ہیں حین جاءت عشیرته یطلبونه من عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ما اسلم فقالوا له امضي معنا يا زید فقال ما اريد برسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بدلا ولا غيره احدا فقالوا يا محمد انا موتوك بهذا الغلام ديات فسم ما شئت فإنا حاملوه إليك فقال أسألكم أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأني خاتم أنبيائه ورسله وأرسله معكم۔ کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اسلام لانے کا ایک طویل اور دلچسپ قصہ سنایا اور اس کے آخر میں فرمایا کہ جب میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر مسلمان ہو گیا تو میرا قبیلہ مجھے تلاش کرتا ہوا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیکھ کر کہنے لگے کہ اے زید اٹھو اور ہمارے ساتھ چلو۔ فرماتے ہیں کہ میں نے جواب دیا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بدلہ میں ساری دنیا کو کچھ نہیں سمجھتا اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور کا ارادہ رکھتا ہوں، کسی اور کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ پھر ان لوگوں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو اس لڑکے کے بدلے میں بہت ساری دیتیں دیں گے، مال دیں گے، جو آپ چاہیں فرما دیں ہم ادا کریں گے، مگر اس لڑکے کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں تم سے صرف ایک چیز مانگتا ہوں اور وہ یہ کہ تم اس بات کی شہادت اور گواہی دو کہ اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ کہ میں اللہ کا آخری رسول ہوں۔ جب تم یہ گواہی دو گے تو میں اس لڑکے کو تمہارے ساتھ کر دوں گا۔ اس حدیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ ختم نبوت کو کلمہ شہادت کی طرح ایمان کا جز قرار دیا ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے قال جاء عمر الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني مررت باخ لي من قريظة فكتب لي جوامع من التوراة لأعرضها عليك فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والذي نفس محمد بيده لو اصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه لزللتم انكم حظي من الامم وانا حظكم من النبيين۔ حضرت عبداللہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن
آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، میں بنی قریظہ میں سے اپنے ایک بھائی کے پاس سے گزرا، اس نے تورات سے کچھ جامع کلمات لکھ کر مجھے دیے ہیں تاکہ وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ یہ سن کر آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کا رنگ بدل گیا اور فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے، اگر خود موسیٰ علیہ السلام بھی تمہارے اندر آ جائیں اور تم اس وقت ان کی اتباع کرنے لگو تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، کیونکہ تم تمام امتوں سے صرف میرا حصہ ہو اور تمام انبیاء میں سے صرف میں تمہارا حصہ ہوں۔ اس حدیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حصر کر کے بتلا دیا کہ نہ اس امت کے لیے اور کوئی نبی ہو سکتا ہے اور نہ یہ امت کسی اور نبی کی امت بن سکتی ہے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رسالت اور نبوت منقطع ہو چکی، میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا اور نہ کوئی نبی۔ اس حدیث مبارکہ میں رسول اور نبی کو علیحدہ علیحدہ بیان کر کے بتلا دیا گیا کہ نہ کوئی تشریح نبی آپ کے بعد ہوگا اور نہ غیر تشریح۔ ام قرظ کعبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ذہبت النبوہ وبقیت المبشرات، کہ میں نے آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ نبوت ختم ہو گئی اور صرف مبشرات باقی رہ گئے۔ اسی طرح حضرت ابی امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث کے آخر میں فرمایا کہ وَأَنَا آخر الانبیاء وَأَنْتُمْ آخر الامم، کہ میں آخری نبی ہوں اور تم سب سے آخری امت ہو۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں، اور اس حدیث کے آخر میں بھی یہ الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ مَوْضِعَ تِلْكَ اللَّبِنَ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم الشان محل کے ساتھ اور انبیاء صلی السلام کو اس کی اینٹوں کے ساتھ تشبیہ دی، جس طرح کہ پہلے میں عرض کر چکا ہوں۔ اور اس کے آخر میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں، اور درجہ میرا انبیاء میں ایسا ہے جیسے اس محل میں آخری اینٹ کا درجہ ہوتا ہے۔ تو چار احادیث جو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پہلے نقل کی، اور اس کے بعد 20 احادیث جو امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمائی ہیں، اور پھر یہ 36 احادیث ختم نبوت کے ثبوت میں محدثین کی اصطلاح کے مطابق صحیح احادیث ہیں، جو حدیث کی اقسام میں سب سے قوی حجت سمجھی جاتی ہیں۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔